السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت دیکھی تھی، جس میں پہلا نقطہ تھا اسلاف کا عمل۔ یہ پہلی کلاس کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں کا نزول۔ پھر اسی طرح رمضان کی یہ فضیلت ہے نمبر 3 پہ کہ صحیح طریقے سے جو شخص اس مہینے کو گزارتا ہے اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے انسان سخی بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خیر کے کام کرے۔ نمبر 5، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام مہینوں میں برکت والا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس مہینے میں۔ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر 8، رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس رات کا اجر 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، اس اکیلی رات کا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ نمبر 9، اس مہینے میں جو کام بھی کیا جائے گا نیکی کا، اس کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے اس میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، ہمارے پاس 2 ہی اونٹ تھے، یاد ہے آپ کو؟ ایک اونٹ اس پر
میرا خامند اور بیٹا وہ چلے گئے. دوسرا اونٹ وہ کھیتی باڑی کے لیے ہے، میں نہیں جا سکی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب رمضان آئے تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا اجر حج کے برابر ہوگا. بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہوگا، جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نمبر 10، رمضان کے فضائل میں سے 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات ہر افطاری پر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو مختصر اور جامع میں نے ریوائز کروا دی ہے، تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں. رمضان المبارک کے 10 فضائل یاد رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہم نے سیکھا الصوم کس کو کہتے ہیں، روزے کو. لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے یہ دیکھا، باز رہنا، رکنا، ٹھہرنا، خشک ہونا. شاباش. مخصوص شخص کا مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ کھانے پینے سے اور تمام کاموں سے رک جانا جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الصیام. یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، جمع نہیں. اچھا، تو اس میں 2 چیزیں ہو گئی، رمضان المبارک اس کے فضائل 10، روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اور اب روزے کے فضائل دیکھتے ہیں. کتنے تھے؟ 20. کتنے تھے؟ 15 ہم نے پڑھ لیے تھے. میں ریوائز کرواتی ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے 5 بھی ہم پڑھ لیں گے. نمبر 1، روزہ دین اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے. یہ اس کی اہمیت ہے، یہ پہلی اس کی فضیلت ہے جو پہلی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2، روزہ ایک بے نظیر عمل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے شریعت کے اندر. ٹھیک ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 3، روزہ تقوی کا سبب ہے، پرہیزگاری کا سبب ہے. نمبر 4، روزہ فسق و فجور سے یعنی گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے. نمبر 5، روزے دار کا شمار اللہ تعالی صالحین میں کرتا ہے، یعنی اپنے نیک بندوں میں. نمبر 6، روزے دار کے منہ کی مہک کس سے زیادہ افضل ہے؟ کستوری سے زیادہ. شاباش. نمبر 7، روزہ ایک نعمت ہے، گناہوں سے بھی معافی ملتی ہے اور روزے کی وجہ سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 8، روزے دار کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے اور مغفرت بخشش کا وعدہ ہے. اب میں تفصیل بیان نہیں کروں گی، صرف نکات آپ کے سامنے رکھوں گی. ٹھیک ہے. نمبر 9، روزہ ایک ڈھال ہے. کیا ہے؟ کس سے ڈال ہے؟ گناہوں سے اور خواہشات سے. شاباش. اور جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے. یہ ایک قلعہ ہے، حصن حسین من النار، جہنم کی آگ سے بالخصوص ڈھال ہے. اسی سے منسلک اگلا نقطہ ہے کہ روزہ خواہشات کے سامنے بھی ایک ڈھال ہے. ٹھیک ہے. پہلا صرف ڈھال ہے، اس سے اگلا خواہشات کے سامنے، اور پھر نمبر 11 پہ ہے جہنم کی آگ کے سامنے. یاد رہے گا. نمبر 12، قیامت کے دن روزہ اپنے ساتھی کے لیے
سفارشی بنے گا، روزہ بھی بنے گا اور قرآن بھی بنے گا۔ ٹھیک۔ نمبر 12 پہ ہے روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نمبر 13 کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ ان کا اجر کیا ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ اس میں پھر ہم نے روزوں کی اقسام دیکھی تھی۔ نمبر 1 واجب روزے جو فرض ہیں، جیسے رمضان کا روزہ، صوم الکفارات اور نذر کا روزہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے مندوب کی، یعنی مستحب۔ یہ سب ہو چکا ہے نا، بس آپ کو ریوائز کروایا جا رہا ہے۔ جو پسندیدہ ہیں کون کون سے؟ شوال کے 6 روزے، ترتیب دیکھ لیجئے گا۔ یوم عاشورہ کا روزہ، محرم کے عمومی روزے، 9 ذی الحج کا روزہ، ذوالحجہ کے ایام کے روزے، ہر مہینے 3 روزے، کون سے؟ ایام 20، سوموار اور جمعرات کا روزہ، پھر اسی طرح ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا، اور اللہ کے راستے میں مجاہد کا روزہ۔ ٹھیک ہے۔ تیسری قسم تھی مکروہ روزے۔ کون سے روزے؟ ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا کوئی نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، فرضی نہیں، وہ تو لازم ہے، واجب ہے۔ نمبر 2 ایام تشریق کے روزے، عید الاضحیٰ آتی ہے، عید کے دن کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ کون رکھ سکتا ہے اس میں؟ بس حاجی جو قربانی نہ کرے، وہ 3 ایام تشریق میں رکھے، باقی 7 واپس آ کر رکھے۔ مکروہ روزے، خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا نفلی روزہ رکھنا۔ پھر ایام تشریق کے روزے، صوم الدہر یعنی ہمیشہ کا روزہ، صوم الدہر، سورہ الدہر ہے نا، زمانہ۔ ٹھیک ہے۔ میدان عرفات میں حاجیوں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، میدان عرفات میں۔ اکیلے جمعہ کا دن ہو اس کا روزہ رکھنا مکروہ، اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ، اور رجب کے روزے، یعنی خاص طور پہ ان کا تعلق بدعات کے ساتھ ہوتا ہے، مسنون نہیں ہے۔ آخری چیز جو ہم نے سیکھی وہ حرام روزے تھے۔ عیدین کا روزہ، عید کے دن، شک کا روزہ، یعنی چاند نظر نہیں آیا، شک ہے، ہم جی احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز، بعض علماء نے اس کو حرام میں اور بعض نے مکروہ میں شامل کیا ہے، نصف شعبان کا روزہ، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو منع کیا کہ نصف شعبان اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ رمضان میں طاقت بحال ہو۔ آپ علیہ السلام خود 15 شعبان سے پہلے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ اسی طرح پچھلی کلاسز میں روزے کی بنیادی 7 شرائط ہم نے پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ شرائط ضروری ہیں تبھی کسی پر روزہ لازم ہوگا۔ نمبر 1 اسلام، کافر پر لازم نہیں ہے، اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ نمبر 2 بلوغت، بالغ ہونا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے۔ اس سے پہلے رکھوا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بلوغت وہ ضروری ہے۔ نمبر 3 عقل،
عقل، دماغ صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے قلم نہیں چلتا، عاقل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 اقامت، یعنی حضر، سفر نہ ہو، سفر میں رخصت ہے۔ نمبر 5 استطاعت، یعنی طاقت ہو، یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو مکمل نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پاکیزگی، وہ شرط ہے پاک ہونا۔ اور نمبر 7 روزے کی نیت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، آج صرف میں نے اس کے پوائنٹس دہرائے ہیں۔ پھر اسی طرح روزے کے آداب دیکھے تھے ہم نے۔ نمبر 1 اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، مکس نہیں کرنا فضائل کو اور آداب کو، ٹھیک ہے۔ اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ ادب ہے، ادب ہے۔ نمبر 2 سحری کا اہتمام کرنا، یہ بھی روزے کا ادب ہے۔ سحری باعث برکت ہے۔ برکت سے مراد کیا کیا ہے؟ سنت کی اتباع کریں گے، یہ برکت ہے۔ برکت سے مراد قوت کا آنا ہے، روزہ اچھا گزرے گا۔ برکت سے مراد انسان اس روزے میں زیادہ نیکیاں کرے گا، خوش مزاج رہے گا، یہ ہے برکت۔ اور جب ہم خود بھی سحری کریں اور کروائیں تو اجر دگنا ہے۔ پھر سحری کی برکت یہ ہے کہ کھانے کے بہانے ہم اٹھتے ہیں اور دعا اور استغفار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کس کا ہے؟ سحری کا، ٹھیک ہے۔ اس کے آداب ہم نے دیکھے تھے کہ بہترین سحری کھجور ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ نمبر 3 تیسرا ادب کیا ہے؟ روزے کا جھوٹ سے اجتناب کرنا، زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ نمبر 4 فحش گوئی، لغویات، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ لغو کیا ہے؟ فضول چیزیں۔ نمبر 5 صدقہ اور خیرات اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، یہ روزے کا ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کی جائے، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھے اور صدقہ اور خیرات بھی کرے۔ نمبر 6 روزے کا ادب ہے کہ افطاری کا جو وقت ہے اس کو غنیمت جانا جائے، کیوں؟ اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بے ادبی ہے کہ وہ خاص ٹائم آ گیا اور بندہ کھانے میں ہی، پکانے میں ہی مصروف ہے، اس کو دعا کرنے کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ افطار کی دعائیں بھی آنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کیسے افطاری کرتے؟ سب سے پہلے تازہ کھجور، وہ نہ ملتی تو خشک کھجور، پھر اگر وہ بھی نہیں تو پانی، نمک کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت نہیں ہے۔ 7واں ادب کھجور کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ افطار میں بہت کچھ ہے لیکن کھجور ہی نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، لہٰذا افطار کھجور کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 8 روزے کا ادب ہے کہ روزے میں مسواک نہیں چھوڑنی، ہر نماز سے پہلے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 9 روزے کا ادب ہے قیام اللیل یا پھر تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نفلی نماز، لیکن روزوں کا یہ ادب ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کی راتوں میں ایمان اور
ثواب کے ساتھ قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی رات کی نماز کتنی تھی؟ 11 رکعات سے زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ روزے کا آخری اور 10واں ادب وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ نماز عید اس سے پہلے اس کے بعد دیں گے تو عام صدقہ ہے۔ اچھا جی، رمضان کے اس کے فضائل جو ہے وہ 10، روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی ان 2 کلاسز میں، روزے کے 15 فضائل، روزے کی 22 اقسام، 7 شرائط اور 10 آداب کروانے کے بعد ہم نے صحیح البخاری سے کتاب الصیام کا آغاز کر دیا تھا۔ باب فضل الصوم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشر امثالها۔ روزے کی فضیلت کا باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ بیان روزے داروں کے لیے ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی اس سے داخل نہ ہوگا۔ آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہے؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بار بار خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی اور روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ دینے والوں کو صدقہ کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ یہاں ایک نکتہ تھا، اس دن میں نے کروا دیا تھا کہ الریان سے کون داخل ہوگا؟ جو فرضی اور نفلی روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک سوال تھا، اس دن ہو گیا تھا ویسے، کہ اگر شیاطین رمضان میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، تمام شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا، صرف جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے۔ پھر شیطان تو باندھے جاتے ہیں، انسان نہیں۔ نمبر 3، گناہ کر کر کے انسان کے نفس پر نحوست آ چکی ہوتی، یعنی عادت ہو چکی ہوتی۔ اور پھر اس سے اگلا نقطہ یہ تھا کہ جب ابلیس نے انکار کیا تھا اس کو کسی شیطان نے نہیں کہا تھا، اس کو اس کے نفس نے کہا تھا، یعنی انسان کا نفس بھی اس سے گناہ کرواتا ہے۔ جی
باب ہے کہ رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، تو بعض حضرات نے دونوں طرح جائز خیال کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو، اگر بدلہ ابر آلود ہو تو اس کے لیے یعنی رمضان کا اندازہ کر لو، 30 دن پورے کر دو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے کہ رمضان کہنا ہے یا ماہ رمضان، دونوں طرح سے جائز ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمض یرمز، جلنا، کیونکہ گناہ جل جاتے ہیں اس لیے۔ ابھی جو حدیث پڑھی اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے کی گواہی دی جائے کسی مسلمان اور عادل کی طرف سے تو اس کو قبول کر کے روزے رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب ہے جس شخص نے بحالتے روزہ جھوٹ بولنا اور فریب کرنا ترک نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور فریب کاری نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ صرف روزے کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، اس باب میں ہم نے سیکھا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ امام ابن حزم کا یہ موقف پڑا تھا کہ جب روزہ رکھ کر کوئی بھی گناہ کیا جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سخت موقف تھا ان کا۔ آج تو روزہ رکھ کر کتنی عادت ہے گناہوں کی۔ اما جی عائشہ کا موقف یہ تھا غیبت اور جھوٹ، دو گناہ ایسے ہیں روزے میں کیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جمہور کا موقف یعنی ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ہاں اس کے اجر میں بہت کمی آ جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اس گناہ کا۔ فحش کلامی کریں گے اس کا اثر ہے، اجر کم ہو جائے گا، لیکن فحش کام کر گزریں گے اس سے ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے چلیے۔ باب ہے جب کسی روزے دار کو گالی دی جائے تو کیا جائز ہے کہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ کھولتے وقت خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ باب ہے جو شخص تجرد کی وجہ سے بدکاری کا اندیشہ رکھے تو وہ روزہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ آدمی کی نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بدکاری سے بچاتا ہے، اور جو شخص اس کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے خصی کرنے کا حکم رکھتا ہے، یعنی قوت شہوانیہ کمزور کر دیتا ہے۔ یہ باب ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو اس انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ ایک طرف روزہ ہمیں قوت دیتا ہے، ساتھ ہی کہا کہ وہ تو شہوت کو کم کر دیتا ہے، تو مسلسل روزے رکھنا یہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ ٹھیک جی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور اگر بدلہ ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر دو۔ ٹھیک ہے، اچھا اس باب کے تحت ہم نے یہ سیکھا کہ ایک دن کم بھی ہو سکتا ہے، پورے 30 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اسحاق بن راہوی کے مطابق ہم نے یہ قول پڑھا تھا کہ اصل میں ان مہینوں کا اجر 30 دن کے برابر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم اٹھائی۔ جب 29 دن گزر گئے تو صبح سویرے یا دوپہر کو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کیا گیا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ایک ماہ تک نہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عید کے 2 مہینے رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے۔ ارشاد نبی ہے کہ ہم لوگ حساب و کتاب نہیں جانتے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں، حساب و کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور کبھی اس طرح ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، حدیث کی تعلیم دیتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بات ہے کہ کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبالی روزہ نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے معمول کے روزہ رکھتا ہو تو پھر رکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے صحیح البخاری کا انتخاب کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے۔ آپ سے اصل محبت آپ کے اقوال اور افعال سے محبت کرنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تبھی تو عمل کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ مختصر صحیح البخاری کتاب الصیام آپ کو پڑھائی جائے۔ یہ مکمل پڑھنا نہیں کہتے اس کو جب تک اجرا نہ ہو، راویوں پر بات نہ ہو، لیکن نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا بہت بہتر ہے کہ ہماری آنکھوں نے احادیث کو دیکھا، ہم نے سنا، قال رسول اللہ کی صدائیں ہمارے ذہنوں میں گونجتی رہتی ہیں، تو یہ حدیث سے محبت کی دلیل ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مسائل پہلے ہی کروا دیے جائیں، کیونکہ احادیث میں ائمہ نے اپنی ترتیب لگائی ہوتی ہے، ہر عام بندے کو وہ اتنی سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آداب ہم نے پہلے کر دیے، فضائل بھی، شرائط بھی، روزوں کی اقسام بھی۔ یہاں جب آپ احادیث دیکھیں گے سب اکٹھا آ رہا ہے، کبھی عاشورہ کا روزہ، کبھی رمضان کا، تو عام بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی کہ مسائل انشاءاللہ ہم پہلے کر لیتے۔ روزے کے چند فضائل بس باقی رہ گئے تھے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر احادیث کی طرف چلتے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم خوشیاں رکھی ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے 694، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر فرح، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کھایا پیا۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اجر پائے گا۔ پھر اسی طرح روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر لکھوایا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کو الریان کہا جائے گا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے انعام ہے۔ پھر روزے کی یہ فضیلت ہے کہ روزے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ یہ نیا نکتہ ہے آپ کے لیے آج، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے یعنی ایام بیز 13، 14 اور 15، جو بندہ ان کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے ہر قسم کا کینہ نکال دے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کیا کروں میرے دل سے نہیں جاتا، تو رمضان کے روزے اور ایام بیز کے روزے ان کی وہ پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو کینے سے صاف کر دے گا۔ پھر آج کی بڑی ہی اہم فضیلت یہ ہے کہ صبر کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خالی روزے کو، صرف روزے کو
نصف یعنی آدھا صبر قرار دیا گیا ہے، آدھا صبر ہے یہ، اس کا اجر اس قدر زیادہ ہے کہ یاد رہے کہ جس نے روزے اچھے رکھے اس نے آدھا صبر تو پا لیا ہے۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اسی طرح روزے دار کی جب ہم افطاری کرواتے ہیں ہمارے لیے دگنا اجر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا رکھنے والے کو، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لہٰذا یہ روزے کے فضائل آج مکمل ہو گئے۔ احادیث کا آغاز ہم نے کر دیا تھا۔ ایک اصول اور ضابطہ وہ میں بتانا چاہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث دیکھیں گے۔ کچھ مسائل ایسے آ رہے ہیں کتاب الصیام میں جو حیا سے متعلق ہے۔ جب بھی صحابیات ایسے سوالات کرتی تو پہلے یہ آیت پڑھتی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ انسان کو معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے احادیث چلا دیجیے۔ اب آپ دیکھتے جائیں گے، مسائل آپ نے سیکھ لیے، جہاں شرح کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ بیان کر دوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر باقی رات میں کچھ نہ کھا سکتا اور نہ دوسرے دن یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ ایک دن قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں جاتی ہوں تو تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، ان پر نیند غالب آ گئی اور سو گئے۔ پھر جب ان کی اہلیہ آئیں تو انہیں سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ہائے تمہاری محرومی، دوسرے دن دوپہر کو بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی آیت نازل ہوئی، راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ ٹھیک، اسلام سے پہلے اہل کتاب کے جو روزے تھے اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، ایک تو یہ، دوسرا ہم افطار کرتے ہیں اس کے بعد سحری تک ہم کھا پی سکتے ہیں، ان کے ہاں یہ بھی نہیں تھا۔ اگر بندہ سو گیا تو بس پھر اب اس نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ نہ ہی بیویاں حلال تھی۔ تو ایسا ہی ایک صحابی کے ساتھ واقعہ ہوا، پھر بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہماری آسانی کے لیے کہ ہم افطار کرتے ہیں، رات تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بیویاں بھی اللہ نے حلال کر دیں۔ ٹھیک جی۔ باب قول اللہ تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں شب کی سیاہداری سے سفیدہ سحر کی دھاری نمایاں نظر آئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید رسی لے کر ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات کو اٹھ کر ان کو دیکھتا رہا، لیکن مجھ کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ چنانچہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، سیاہ دھاگا تو شب کی سیاہی اور سفید دھاگا صبح کی سفیدی ہے۔ جی، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور منہج کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل کیے، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، جب وہ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اس وقت ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ اب دیکھوں کیسے یہ واضح ہوتے ہیں۔ در حقیقت اس سے مراد کیا ہے؟ رات کی تاریکی اور صبح کا اجالا، یعنی سحری کا ٹائم۔
ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک چیز آتی ہے، سحری کرنا جو ہے نا یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ سحری واجب ہے تو پھر جو بندہ سحری نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو سحری یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن وجوب کے درجے میں نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، سحری کے بغیر مستقل روزے رکھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں وصال، صاد کے ساتھ وصل، ملانا، یعنی مسلسل سحری کوئی نہیں اور روزے ہی روزے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ وصال کے ساتھ روزے رکھتے تھے، 2 3 دن کے۔ صحابہ کرام نے کوشش کی تو آپ نے منع فرمایا، کہا میرا معاملہ اور ہے، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی قوت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں۔ جی، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية رواه البخاري. بات ہے کہ سحری اور نماز فجر میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس وقت اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا 50 آیات کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا۔ اچھا جی، اب ایک باب ہمارے سامنے آیا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے کھولنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ احادیث میں کتابیں ہوتی ہیں، ان میں پھر ابواب ہوتے ہیں، اور ہر باب اس حدیث لکھنے والے نے باندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس باب کو کب لانا ہے، کس ضمن میں لانا ہے، اس سے مراد کیا لینا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے اس کو اپنے طور پر سمجھ نہیں سکتے، جیسے وہ دھاگے والی بات، اس کو کہتے ہیں منہج۔ ابواب باندھے جاتے ہیں، ائمہ کا یعنی محدثین کا منہج ہونا، صحابہ کرام کا منہج ہونا۔ منہج مشکل لگ رہا ہے، راستہ، سوچ، ٹھیک ہے، نظریہ، سوچ کا زاویہ۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے، آپ بتاتے ہیں وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو۔ ایک منٹ دوبارہ سمجھاتی ہوں، اسی آیت کو اگر آپ دیکھیں، ایک مفہوم یہ ملا نماز نہ پڑھو، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ الگ دیکھیں نشہ کر سکتے ہو۔ آپ نے یہ زاویہ کہاں سے لیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا؟ اس کو کہتے ہیں منہج۔ اللہ کرے کہ میں اس کو سمجھانے کے قابل ہو جاؤں۔ منہج کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ منہج کس کا؟ سوچ کا زاویہ کیسا؟ جیسا صحابہ کرام کا تھا، جیسا اللہ کے رسول نے دیا تھا، جیسا پھر محدثین کا تھا۔ تو یہ جو ابواب باندھے جاتے ہیں نا، میں اور آپ نہیں باندھ سکتے، یہ باندھے گئے ہیں۔ کتاب الصیام کے اندر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر ایک باب ہے، سحری کھانے میں اور نماز فجر میں کتنا وقت ہونا چاہیے؟ اندازے کے مطابق 50 آیات کا، یعنی سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مراد ہے، افطار میں جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ باب بركة السحور من غير إيجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري. باب ہے کہ سحری باعث برکت ہے مگر واجب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ جی، یہ مسئلہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا ہے کہ سحری کی تاکید کی گئی ہے، لیکن من غیر ایجاب، واجب نہ کر لینا۔ جو واجب کر لے گا، سحری نہ کرے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے، نیت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جی آگے چلیے۔ باب اذا نوى بالنهار صوما.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل رواه البخاري۔ باب ہے اگر کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عاشورہ کے دن یہ منادہ کرنے کے لیے بھیجا کہ آج جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے وہ شام تک مزید نہ کھائے، یا فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ شام تک نہ کھائے۔ یہ فرضیت رمضان سے پہلے کی بات۔ جی، نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسے تمام اعمال کا ہوتا ہے روزے کا بھی ہوتا ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ فرضی روزہ ہو اس کی نیت، اس کا حکم الگ ہے، نفلی ہو تو الگ ہے۔ فرض روزہ ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے اس کی نیت کرنا لازم ہے، اس کی تفصیل میں پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں۔ نفلی روزہ ہو ظہر سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیت نہیں تو روزہ نہیں، صرف فاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ نیت ضروری ہے۔ جی آگے چلیے۔ الصائم يصبح جنبا عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح بالفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري۔ باب ہے کہ روزے دار صبح کو بحالت جنابت کو تو کیا کرے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیویوں کی مخالفت کی وجہ سے صبح تک بحالت جنابت رہتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھتے۔ چلیے یہاں سے جو ابواب سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ ہے روزے کی حالت میں کچھ چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ آداب کیا ہیں، فضیلت کیا ہے، شرائط کیا ہے، وہ ہم دیکھ چکے۔ جو جائز ہے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں مسائل پڑھا دیتی ہوں، پھر احادیث بس ریڈ کرنی، ٹھیک؟ نمبر 1، انسان اپنے غسل کو سحری کے بعد تک لیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز فجر کو اس کے وقت پر ادا کرے، لیکن سحری کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جائز ہے، مباح ہے، نہ تو مکروہ ہے نہ ہی حرام ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر حیا والے پاک باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ مسائل منظر عام پر آتے ہیں، تو لہٰذا سحری کھا سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جو مباح ہے، جائز ہے، گرمی ہے بہت زیادہ، روزے دار بار بار غسل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سر پہ پانی بہا سکتا ہے، اسی طرح پیٹ پہ کوئی ٹھنڈی چیز رکھتا ہے رکھ سکتا ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ انہوں نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سر پر بار بار پانی ڈال رہے تھے، سخت پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، کیوں رمضان میں غزوات بھی ہوئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز جو مباح ہے، ضرورت کے وقت کسی چیز کو چکھنا جائز ہے، جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ چکھتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، یہ مباح عمل ہے، چاہے وہ ہنڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو، چکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو مباح ہے، جائز ہے، وہ ہے خوشبو سونگھنا۔ یہ چیزیں جاننا ضروری ہے، اس کو احکام و مسائل کہتے ہیں، حلال اور حرام کی سمجھ ہونا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ جیسے سپرے کی جاتی تو یہ خوشبو اگر ناک سے چلی جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں بہت چڑھائیں گے تب مسئلہ ہے، لیکن ویسے خوشبو کا سونگھنا جائز ہے، جائز عمل ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز جو روزے دار کے لیے مباح اور جائز ہے، عربوں کے ہاں دھونی دی جاتی ہے، آپ نے شاید بیت اللہ میں دیکھی ہو، تو روزے دار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ گھر کے اندر
ہمارے ہاں تو سپرے ہوتی ہے نا، ویسے وہ دھونی ہوتی ہے، وہ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، چھٹی چیز جو مباح ہے، جائز ہے، روزے دار مسواک کر سکتا ہے، خواہ وہ خشک مسواک ہو یا گیلی، ٹھیک ہے، عصر سے پہلے ہو یا عصر کے بعد، بلکہ یہ تو پسندیدہ ادب بھی ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے ٹوتھ پیسٹ کی۔ منہ کی صفائی کا اہتمام ہے تو پہلے کر لی جائے، اگر روزے میں کرنی ہے تو اس کے ذرات اندر نہیں جانے چاہیے، ٹھیک ہے، پھر جائز ہوگی۔ نمبر 7، ساتویں چیز وہ میں نے بیان کر دی ہے، وہ ہے ٹوتھ پیسٹ، کہ بس اس کے ذرات اندر نہیں جانے چاہیے۔ آگے سارے مسائل احادیث میں یہی آ رہے ہیں۔ 8ویں چیز، اگر انسان روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، مہندی لگا لے، سرما لگا لے، جائز ہے۔ 9ویں چیز، آنکھوں میں قطرے ڈالنا، ضرورت ہے، بیماری ہے، 1-2 ڈالتے ہیں جائز ہے، اتنے ڈالتے ہیں کہ گلے میں جاتے ہیں پھر درست نہیں، ٹھیک ہے۔ 10ویں چیز، اسی طرح کان میں تکلیف زیادہ ہو تو کان میں بھی قطرے ڈالے جا سکتے ہیں، مباح عمل ہے، جائز عمل ہے۔ 11ویں چیز جو آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اگر انسان سمجھدار ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، اس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جماع جائز نہیں۔ یہ انشاءاللہ حدیث آتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے۔ چلیے اب پڑھیے یہ حدیث۔ باب المباشرہ للصائم، روزے دار کے لیے مباشرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی روزہ لیتے ہوئے مباشرت کرتے تھے اگر آپ اپنی خواہش کرتم سے زیادہ قابو یافتہ۔ ٹھیک، آگے چلیے میں بتاتی ہوں، ایک اور حدیث پڑھی۔ باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا۔ باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، جب کوئی رمضان میں جمع کرے اور اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو، اسے صدقہ ملے تو اسے کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے بہادری روزے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے غلام میسر ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا، ہم بھی سب اس طرح بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لو، ان سے خیرات کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تو اس پر کرو جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں طرفہ پتیلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی دان مبارک کھل گئی۔ پھر آپ نے فرمایا سے اپنے گھر والوں کی خدمت۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے پچھلی ایک حدیث تھی کہ بھول چوک کر اگر کوئی کچھ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، یہ رخصت ہے، جو اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دین نے کتنی آسانی پیش کی ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کھاتے ہوئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے روزے کی حالت میں مباشرت کی،
مباشرت ہمیں بشر کہا جاتا ہے ہماری سکن کی وجہ سے، ہر جگہ مراد ازدواجی تعلق نہیں ہوتا، یہ سکن کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائے تو اس کو بھی مباشرت کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سب سے زیادہ متقی تھے، اس سے مراد ازدواجی تعلق نہیں ہے۔ روزے میں ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اگر ایسا کیا جائے قضا تو ہے ہی، اس کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، درمیان میں ٹوٹ گئے وہ تسلسل ختم ہو گیا، پھر سے شروع پہلے سے، نہیں تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اور آپ کے پاس وہ شخص آیا بڑا غریب تھا، تو جب آپ نے اسے کہا نا کہ یہ بانٹ دو، تو اس نے کہا سب سے زیادہ غریب بھی میں ہی ہوں، تو اس بات پر نبی کریم علیہ السلام بہت مسکرائے۔ چلیے آگے چلیے۔ باب الحجامة والقيء للصائم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاری۔ باب ہے کہ روزے دار کا پچنے لگوانا یا اسے کے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام اور حالت روزہ میں پچنے لگوائے ہیں۔ جی، سنگی لگوانا، کپنگ، ٹھیک ہے، حجامہ جائز ہے، دل گردہ صحیح ہے تو کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کریں گے اسے ٹوٹے گا، ویسے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، شام کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آفتاب کی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گول۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ستو تیار کر، چنانچہ وہ اترا اور آپ کے لیے ستو تیار کی، آپ نے انہیں نوش فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزے دار کو افطار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جیسے اولین چیز یہ ہے کہ تازہ کھجور یہ سنت ہے، اس کے بعد خشک کھجور، پھر پانی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ستو سے بھی روزہ افطار کیا ہے، شہد والا میٹھا پانی بھی پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے، ناموجود ہو وہ چیزیں تو یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا افطار کرنا دونوں جائز ہے، یہ باب بہت ہی بہترین ہے، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے مسافر کے لیے۔ مسافر کون ہے؟ جو شہر کی حد سے باہر نکل جاتا ہے اس کو ہم مسافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کا یہ رویہ بالکل نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ متقی بندہ وہ ہے کہ مسافر ہو تب بھی روزہ رکھے، اس میں کوئی بھی افضل یا غیر افضل نہیں ہے، یہ رخصت ہے، چاہو تو چھوڑ دو چاہو تو رکھ لو، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے روزہ رکھو یا افطار کرو۔ ٹھیک ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت کا باب ہم نے پڑھا ہے، کس کس کے لیے رخصت ہے، آسانی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور روزہ اس بیمار کے لیے بہت مشقت کا باعث ہے، یا پھر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھتا ہے ہلاکت کا خوف ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ نمبر 1، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو۔ بعض لوگ، میں نے پہلے بتایا، رخصت میں افضل اور غیر افضل نہیں ہوتا کہ اللہ رخصت دے اور آپ بولیں کہ نہیں مر جاؤں گی لیکن رکھوں گی، سمجھ آگی بات کی۔ بعض دفعہ گھروں میں مسائل بن جاتے، ایک بندہ مرنے کے قریب ہو گیا لیکن کہتا ہے میں نے روزے نہیں چھوڑنے، اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرے گا کیا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ اگر بیماری ایسی ہے جیسے حالیہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو وہ قضا دے،
اگر وہ اسی حالت میں رہتا ہے یا اس سے بھی خراب حالت ہو جاتی ہے تو فدیہ دے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اب یہ نہیں کہ زکام ہو جائے تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیماری کون سی؟ ہلاکت کا خوف ہو، بیماری بڑھ جائے، یا پھر بہت مشقت کا باعث ہے، بس مرنے کے قریب ہی ہے بندہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں پھر آسانی ہے. ہاں سر درد ہے، کوئی بخار ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ شفا نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فدیہ کیا ہے؟ ایک دن کا کھانا کسی مسکین کو کھلانا ہے بس. ٹھیک ہے، ایک روزے کا یہ فدیہ ہے. نمبر 2، کس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ مسافر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن فدیہ نہیں دے گا، قضا دے گا. یہ بات سمجھنے کی. اب بیمار ایسا ہے جیسے حالیہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کا علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، قضا دے، روزے رکھے. صدا کا بیمار ہے اور آگے بھی ویسا ہی ہے، اب فدیہ دے دے. مسافر ہے، روزہ چھوڑ دیا، فدیہ نہیں ہے، قضا واجب ہے، بعد میں وہ اپنے روزوں کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے جی. آگے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، بزرگ ہوتے ہیں نا، طاقت بہت کم ہو جاتی، اگر ان میں طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے، قضا کی طاقت ان میں نہیں ہے نا، بہت بزرگ ہیں، تو پھر وہ فدیہ دیں گے، ان کے لیے رخصت ہے. آگے چلتے ہیں. حاملہ عورت، مرضیہ یعنی رضاعت دینے والی، جو دودھ پلاتی ہیں اور جو حمل سے ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اب یہ نہیں کہ حالت خراب ہو جائے، اپنا بھی نقصان بچے کا بھی نقصان، نہیں، اللہ نے رخصت دی ہے. کیا کرے؟ قضا دے. کیا کرے گی؟ قضا دے گی. علماء کے مختلف اقوال ہیں. احتیاطاً کہا جاتا ہے، احتیاطاً، کیونکہ وہ اسی ٹائم پیریڈ سے گزرتی ہے، حمل ہوا پھر رضاعت، پھر حمل پھر رضاعت، ایسا ہی ہے. فدیہ دے دے لیکن قضا کی نیت رکھے، جیسے ہی بحال ہو روزے کی قضا ادا کرنی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ ایسا کمزور شخص بہت لاغر ہے جس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب اس سے مراد ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، جیسے بستر پہ موجود لوگ ہوتے، ہسپتالوں میں ہوتے، وہ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے. وہ شخص جس کا زبردستی روزہ توڑوایا جائے، جیسے مجاہدین ہوتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں کفار کی جیل میں، وہ توڑوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ بعد میں اس کی قضا دیں گے. باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس. رواه البخاري. باب ہے جب رمضان میں کچھ دن روزہ رکھیں پھر سفر کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت آپ روزے سے تھے. جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ افطار کر دیا، لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا. 949 حدیث پڑھیں گے اب. ٹھیک ہے، یہ باب مکمل ہو چکا ہے، ساری حدیث اسی سے متعلق ہیں. جو شخص فوت ہو جائے اس پر روزوں کی قضا واجب ہو تو کیا کیا جائے گا؟ باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. باب ہے اگر کوئی مر گئے اس کے ذمہ روزے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے. جی، کوئی بندہ اسی حالت میں فوت ہو جائے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس پر واجب تھی قضا، اب اس کا ولی یعنی اس کا وارث اس کے روزے رکھ سکتا ہے اس کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے جی، جیسے ماں باپ ہیں ان کی اولاد رکھ سکتی. جی. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم الشهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کو ہو گئی، اس کے دل میں ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں اپنی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا قرض ادا کرے، تو روزے بھی اللہ کا قرض ہے، وہ رکھے جا سکتے ہیں، بانٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بات ہے روزے دار کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نمبر 944 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ ابھی پہلے گزر چکی ہے، اس روایت میں آپ نے شادی بنانی ہے، جب تم دیکھو کہ رات کس طرف سے آ گئی ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر دے، اور آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ، یعنی غروب کا ٹائم۔ تعجيل الإفطار عن تهريب سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري۔ بات ہے افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ یعنی افطار میں جلدی کرنی چاہیے، ٹائم ہو جائے پھر تخیر نہیں کرنی۔ باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، رواه البخاري۔ باب ہے اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دن مطلع ابر آلود تھا، ہم نے روزہ افطار کر لیا، پھر اس کے بعد سورج نکل آیا۔ ہمارے ہاں کیلنڈر ہوتے ہیں، گوگل پہ ٹائم سرچ کر لیا جاتا ہے، تب ایسا نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھول چوک ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں، اب اس وقت کے دور میں بس مطلع ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ باب صوم الصبیان، باب ہے بچوں کے روزے کا بیان۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی دکھایا کرتے تھے، اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کی گڑیاں بنا دیتے، جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ بچوں پر واجب نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ ان کی پریکٹس کرواتے، تو لہٰذا یہ کروانی چاہیے۔ باب الوصال الى السحر عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر، رواه البخاري۔ باب ہے صبح تک وصال کرنا یعنی سحری تک کچھ نہ کھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا لوگو تم وصال نہ کرو، جب تم میں سے کوئی وصال کا ارادہ کرے تو صبح تک کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ جی، وصال میں نے پہلے ہی سمجھا دیا، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو وصال سے منع فرمایا۔ باب ہے کثرت سے وصال کرنے والے کو سامانے کی عبرت بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص میری طرح ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، لیکن جب وہ لوگ وصال سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن کچھ نہ کھایا، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا، پھر عید کا چاند نکل آیا، آپ نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزے رکھواتا، گویا آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے۔ جی۔ باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع، باب ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑ دینے کی قسم دے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے دردہ کو نہایت پراگندہ حالت میں دیکھا، انہوں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ تمہارا بھائی ابو دردہ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ بھی آ گئے، انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کروایا، پھر حضرت سلمان
سلمان سے کہا تم کھاؤ میں تو روزے سے ہوں. حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. بالآخر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا. جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ. چنانچہ وہ سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا ابھی سوئے رہو. جب آخر شب ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو درداء سے کہا بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے, نیز تمہاری جان کا اور تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے, لہذا تمہیں سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے. پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ سب معاملہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا. اچھا, اس کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے, 3 صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بتائیے اللہ کے رسول کیا کیا نیکیاں کام کرتے ہیں, ہم نے بھی کرنا ہے. جب سنا کہ آپ علیہ السلام تہجد پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں تو کہا آپ تو روزے رکھتے ہیں چھوڑتے ہیں لیکن ہم تو پکے رکھیں گے کیونکہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں, شادی ہم بالکل نہیں کریں گے اور تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا, یعنی بیوی کا بھی حق ہے, جسم کا بھی حق ہے. یہ نفلی روزے کا باب آیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نفلی روزہ رکھا ہو, بھوک لگ جائے زیادہ یا پھر کوئی کہہ دے کہ دعوت ہے تو افطار کیا جا سکتا ہے, اس کی قضا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. نفلی روزے کی بات کر رہی ہوں, فرضی کی نہیں. جی. باب صوم شعبان, باب ہے شعبان میں روزے رکھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتی آپ کبھی روزہ ترک نہیں کریں, اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ تھا, امت کو نصف شعبان سے لے کر آگے تک روزے رکھنے سے منع کیا ہے. ہاں کوئی شخص سارا سال ایام 20 کے روزے رکھتا آیا ہے, 13, 14 اور 15 کا, وہ رکھ لے اسی روٹین کے مطابق, صرف 15 کا نہیں یا پھر اس سے آگے نہیں, ٹھیک ہے. اس سے اگلا باب پڑھیے, ایک حدیث چھوڑ کے ہوگا. باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطار, باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا جب میں چاہتا کہ کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت روزہ دیکھوں تو آپ کو روزے دار دیکھ لیتا, جب چاہتا آپ کو افطار کی حالت میں دیکھوں تو اسی حال میں دیکھ لیتا. اس طرح رات کو جب چاہتا آپ کو نماز میں کھڑا ہوا اور جب چاہتا آپ کو سویا ہوا دیکھ لیتا. اور میں نے کوئی ریشم اور مخمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھی, اور نہ میں نے کوئی مشک اور عنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار سنا. یہ احادیث کا اعجاز ہے کہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں نہ صرف اس میں حکم آتے ہیں, اقوال آتے ہیں, افعال آتے ہیں, بلکہ آپ علیہ السلام کا حسن, آپ کا چہرہ, آپ کے ہاتھ, آپ کی سیرت, آپ کا خاموش رہنا, ایک ایک چیز صحابہ کرام نے محسوس کی ہے اور محفوظ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کا طالب علم بنا دے, اور خاص طور پہ جو حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں نا, ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے پھر دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, جو حدیث کو سنتا ہے, یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے. تو آپ علیہ السلام روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. یہ نفلی روزے کا باب ہے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا مستحب عمل ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا, ٹھیک ہے. صوم الدہر, ہمیشہ روزے رکھنا, یہ مکروہ ہے. جی. باب حق الجسم في الصوم, وقال في هذه الرواية فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري. باب ہے جسم کا بھی روزے میں حق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت قبول کی ہوتی. یعنی جسم کا حق ہے, جب ہمارا جسم اس قابل نہیں رہتا, نہ کوئی ایسی نظر ماننی چاہیے, نہ منت, اور نہ ہی نفلی روزوں کا ایسا اہتمام جس سے ہمارا جسم متاثر ہو جائے. جی. باب حق الاہل فی الصوم, باب ہے روزہ رکھنے میں بیوی کی حق کی رعایت کرنا.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داؤد علیہ السلام کے روزے کا ذکر کیا تو فرمایا وہ دشمن سے مقابلہ کے وقت راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو میری طرف سے اس بات کی ذمہ داری قبول کرے کہ میں میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا؟ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بار فرمایا، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلے ابواب آپ چلا دیجئے۔ سارے فضائل ہم پڑھ چکے ہیں، آج تو صرف ریویژن تھی ہماری کلاسز کی، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کا روزہ ممنوع ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا روزوں کے لیے چند دنوں کی تخصیص کرنا جائز ہے؟ یہ باب نکالیے 968، یعنی خاص کر لینا اپنی طرف سے کہ آج کا دن جو ہے وہ خاص ہو گیا سب کے لیے، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ خاص کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے، جیسے سوموار اور جمعرات کا کیا ہے۔ کوئی بھی دن اس کو خاص کر لینا، جیسے ہمارے ہاں 15 شعبان کا ایک خاص روزہ رکھا جاتا ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کوئی بھی دن خاص کرنا جب تک وہ مسنون نہ ہو۔ ایام تشریق میں روزے رکھنا کیسا ہے؟ ممنوع ہے، ایک طرح سے مکروہ ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ، یہاں پر یہ باب مکمل ہو جاتا ہے، اس کے سارے احکام و مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے کتاب الصیام، یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا، یہ مختصر صحیح البخاری سے پڑھی ہے، یعنی کوشش کی گئی ہے مختصر اور جامع انداز میں تمام احادیث جو روزوں سے متعلق تھیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔